السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ای میل کے ذریعے سے، جو ہم نے مختلف جو پچھلے ٹاپکس کیے تھے، ان ٹاپک سے متعلق بھی کچھ سوالات ہیں اور کچھ اور دیگر سوالات ہیں جو آج ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ وہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہند سے کچھ لوگ نکلیں گے، ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے، کہیں پہ ہند کا ذکر ہے، کہیں پہ کوئی شام کا ذکر ہے، کہیں یمن کا ذکر ہے، کالے جھنڈے لے کر لوگ نکلیں گے۔ تو اس وقت جو مختلف تنظیمیں ہیں، کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وہاں سے نکلیں گے لوگ؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے علامات قیامت پر ایک پروگرام کیا تھا، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا گیا تھا کہ قیامت کی نشانیاں دو ہی طرح کی بیان ہیں۔ ایک وہ ہے جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ حدیث جبریل میں بیان ہو گئی، ہم نے ان کی تفصیل کر دی تھی۔ ایک وہ 10 نشانیاں ہیں جو وقوع قیامت کی نشانیاں ہیں، یعنی جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس موقع کے اوپر 10 واقعات بیان کیا گیا ہے کہ ہوں گے۔ ان میں اس طرح کی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو روایت اس وقت زیر بحث تھی وہ آئی ہی اس طریقے سے ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی اگر اس کی نسبت آپ کی طرف سے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح آئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، تو گویا آپ نے وہ 10 نشانیاں بیان کر دیں۔ اس کے سوا باقی اس طرح کی جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ واقعات پیش آئے، جیسے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، ایک فتنے کی صورتحال تھوڑے عرصے کے بعد پیدا ہو گئی، صحابہ کرام کے درمیان جنگیں شروع ہو گئیں، خلافت راشدہ قائم ہوئی، پھر وہ ختم ہو گئی، اس کی جگہ ملوکیت آ گئی۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات و حوادث ہوئے، تو ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ان کو قیامت سے متعلق کر دیا، دراحالے کہ ان کا قیامت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، پھر یہ دروازہ کھل گیا اس طرح کی علامات کو بیان کرنے کا، تو بہت سے لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے چیزیں گھڑنا بھی شروع کر دی۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ خراسان سے اصل میں بنو امیہ کے خلاف خروج کی ابتدا ہوئی تھی، ابو مسلم خراسانی نے یہ کیا تھا۔ اس موقع پر بہت سی روایات گھڑی گئیں۔ عباسیوں کے جھنڈے کالے جھنڈے تھے، تو ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس طرح کی روایات پر بہت اچھی تنقید کر دی۔ تو قیامت کی نشانیاں وہی ہیں جو صحیح مسلم کی اس روایت میں بیان ہو گئی ہیں، 10 نشانیاں، یعنی مستند ترین چیز وہی ہے جو بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کویشچن ہے جاوید صاحب، ایک خاتون ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ہیں، 25 سال پچھلے 25 سال سے میرے شوہر کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم الگ الگ ہیں، گو کہ انہوں نے کوئی طلاق نہیں دی لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں پچھلے 25 سال سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک طرح سے ذہنی کیفیت سے میں دوچار ہوں، میں ذہنی دباؤ ہے۔ اب میں نے کچھ علماء سے اس کا ذکر کیا تو ان علماء کا یہ خیال ہے کہ شوہر کی طرف سے اگر کوئی تعلق نہیں قائم ہے تو اس میں شوہر کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ شوہر اس کا مجاز ہے کہ وہ تعلق قائم رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہ شوہر پہ گرفت نہیں ہو سکتی، صرف یہ عورتوں ہی کا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ فرما برداری کا رویہ اختیار کریں، اور دوسرا وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر 25 سال سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا ہمارا نکاح ابھی بھی موجود ہے یا طلاق ہو چکی؟ یہ میں نہیں سمجھ سکا کس صاحب علم نے یہ کہا ہے، یعنی یہ عورت کا حق ہے، جیسے مرد کا حق ہے اسی طرح عورت کا حق ہے۔ شادی اسی تعلق کے لیے بنیادی طور پر کی جاتی ہے، تو اس لیے مرد سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے ایک بیوی رکھی ہوئی ہے، آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے تو پھر آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، تو اس کی بنیاد پر عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کے پاس جائے، طلاق کا مطالبہ کر دے۔ اس وقت بھی یہ فیصلہ اس خاتون کو کرنا ہے، یعنی اگر وہ اس حالت میں بھی رہنا چاہتی ہے تو مذہب یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک ارادی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ شوہر کو بھی کرنا ہے تو اپنے ارادے سے کرنا ہے، بیوی کو کرنا ہے تو اس کو بھی اپنے ارادے سے کرنا ہے۔ تو وہ اگر سمجھتی ہیں کہ شوہر کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے تو بزرگ خاندان کے توجہ دلا دیں گے، کوئی صاحب علم بھی توجہ دلا سکتا ہے۔ ہم کو بھی یہی کہنا چاہیے، شوہر صاحب کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری ان کی نہیں ہے تو بہرحال انہیں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے، یعنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے کام لینا، اس کے مطالبات کو پورا کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہے، یہ وہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔
اور ایک بیوی کی حیثیت سے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. تاہم کوئی آدمی ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بیوی کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ علیحدگی اختیار کر لے اور اس کی علیحدگی کی درخواست قبول کرنی چاہیے فوراً. ٹھیک ہے. ایک کویشچن یہ ہے جاوید صاحب کہ آپ اکثر اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ عذاب قبر کے بارے میں دو ایکسٹریم بیان کرتا ہے. ایک تو کہ کن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور ایک دوسری ایکسٹریم یہ بیان کرتا ہے کہ ثواب قبر جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا بھی دے گا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تیسرا جو گروہ ہے اس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف روایتیں احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے جس میں کہ عذاب قبر کے مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں. تو کیا یہ بات اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اگر مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں تو قرآن مجید اگر خاموش بھی ہے تب بھی ہمیں ہمارے سامنے احادیث کا ذخیرہ تو موجود ہے؟ روایات اور احادیث ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں قرآن کے تحت رکھ کر دیکھیں. ظاہر ہے کہ ان میں لوگوں نے ایک بات بیان کی ہوتی ہے. حضور نے کیا فرمایا, کس موقع پر فرمایا, سننے والے نے کیا سنا, سمجھنے والے نے کیا سمجھا, بیان کرنے والے نے کیا بیان کیا. اس میں بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کو قرآن مجید کے انہی پیرامیٹرز کے اندر رکھ کے دیکھنا چاہیے. تو جو عذاب کی روایتیں ہیں ان کو ان لوگوں کے عذاب کی روایت سمجھنا چاہیے جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ ان کے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں. جیسے فرعون ہے, ابو جہل ہے, ان پر دنیا میں بھی حجت تمام ہو گئی, آخرت کا فیصلہ بھی یہیں ہو گیا ان کا. ٹھیک. اور جن میں کوئی ثواب بیان ہوا ہے, اللہ کی عنایتیں بیان ہوئی ہیں, ان لوگوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ جن کا فیصلہ یہیں ہو گیا. جیسے کہ شہداء کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ہے, انبیاء کے بارے میں, صالحین کے بارے میں, یعنی وہ لوگ کہ جن کا معاملہ اتنا صاف ہے کہ کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو روایات کو ہمیشہ متعلق کرنا چاہیے قرآن مجید میں بیان کیے گئے مقدمات سے. وہ کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہوتی, وہ قرآن مجید ہی کے کسی پہلو کو واضح کرتی ہیں. تو اس لیے روایات کا صحیح فہم انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو انہیں قرآن کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جاوید صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ اکثر بیشتر یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات جو بھی ہوں گے اس میں جمہور کی رائے ہی کو مانا جائے گا. دنیاوی معاملات نہیں, اجتماعی معاملات. اجتماعی معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جن میں 2, 4, 5, 10 لوگ, کوئی قوم, کوئی قبیلہ, کوئی گروہ اپنا ایک اجتماعی نظم قائم کرتا ہے اور فیصلوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, میں آپ مل کے ایک کمپنی بناتے ہیں, اس میں 2, 4, 5, 7 اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ افراد کا ایک مجموعہ بن گیا, 5-10 کا سے. ان کے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جاتا ہے, اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ جمہور کی رائے, یعنی اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے. ٹھیک ہے. آپ کی سپریم کورٹ میں 5, 7, 10 بعض اوقات پوری سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا جاتا ہے, مقدمہ سنتا ہے, اتفاق ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. اختلاف ہو جائے, کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ رائے لی جائے گی, ظاہر ہے. اکثریت کی رائے قبول کرتے ہیں. رائے ہوگی, یعنی اکثریت کی رائے قبول کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہوا ہے. یعنی حق اور باطل کا فیصلہ بربنائے دلیل نہیں ہو سکا, لوگ ایک چیز پر مطمئن نہیں ہو سکے. ٹھیک. وہ ایک نتیجے تک نہیں پہنچ سکے, تو اس میں آپ جمہور کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں. تو تمام معاملات میں جتنے بھی اجتماعی معاملات ہیں یہی طریقہ ہوگا فصل نزاع کا. اب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم کر دیا گیا ہے, مثال کے طور پر افغانستان میں, مثال کے طور پر پاکستان میں, کسی جگہ. ٹھیک ہے. یہاں تو سارے مسلمان بھی نہیں ہیں, یعنی ان کے ساتھ دوسری قومیں بھی آباد. ظاہر ہے. کسی جگہ زیادہ, کسی جگہ کم. مثلا میں چند مثالیں دے دیتا ہوں. لبنان میں آبادی کم و بیش برابر ہے, ایسے ہی ہے نا. یعنی وہاں کے آئین میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان کا اسپیکر جو ہے وہ شیعہ مذہب سے ہوں گے, ان کے ہاں سربراہ سنی مذہب سے ہوں گے, ان کے ہاں وزیر اعظم مسیحی ہوں گے. تو دنیا میں جو ریاستیں بنتی ہیں ان میں ان کے حالات کے لحاظ سے آپ چیزیں طے کرتے ہیں. تو جب آپ کسی ریاست میں اجتماعی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پہلی چیز یہ کہ فیصلوں کی بنیاد کیا ہے. یعنی ریاست قائم کی ہے نا آپ نے, اجتماعی کام کر رہے ہیں, تو اجتماعی زندگی کے اپنے حدود ہیں جن میں اجتماعی زندگی کام کرتی ہے. ٹھیک. اجتماعی زندگی کی حد یہ ہے کہ قانون بنایا جائے گا, جب بھی کوئی قانون بنایا جائے گا تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ یا وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے بنایا جائے گا یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے بنایا جائے گا. اس کا ہم جنس پرستی سے تعلق ہی کیا ہے؟ یہ قانون کا موضوع ہی نہیں.
قانون کا موضوع تو نہیں ہے، حق لیکن کیا ہے؟ کسی ریاست کو کیا حق کیا کہ وہ اس معاملے میں قانون بنائے؟ یہ بحث امریکہ میں بھی پیدا ہوئی، میں وہاں موجود تھا، تو میں نے یہ کہا کہ یہ ریاست اب یہ طے کیا کرے گی کہ شادی کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی. یہ ریاست کی جورسڈکشن نہیں، اجتماعی زندگی سے متعلق مسئلہ نہیں. ریاست کے پاس اگر یہ معاملہ آ جائے، کورٹ کے سامنے ایک معاملہ آ جائے، کیا کہ معاملہ آئے گا؟ حق تلفی کا معاملہ آنا چاہیے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا معاملہ آنا چاہیے؟ معاملہ آیا کیوں ہے؟ اور معاملہ آیا تو قبول کیوں کیا گیا؟ نہیں تو ریاست قبول نہ کرے تو کیا کرے ریاست؟ نہیں، معاملہ نزاع ہے ہی نہیں. نزاع ہے، لے گئے لوگ. کیا نزاع ہے؟ یعنی کسی نے کسی کا حق تلف کیا ہے کہ ریاست کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے جو اس کے لیے فطرت نے مقرر کر دیے. ریاست آپ چلے جائیں کہ غامدی صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ روزانہ ایک گلاس روح افزا کا پیا کرے، وہ نہیں پیتے، تو ریاست کو اس کے اوپر عدالت لگا کے بیٹھ جانا چاہیے. جاوید صاحب، روح افزا کو پینا یا کون سا ڈریس پہننا یا کیا کھانا کیا پینا، یہ تو ایک عام سی بات ہے نا. استدلال سے میں نے عرض کیا نا، استدلال اگر نہ سنا جائے اور اکثریت یہ فیصلہ دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے. میں گزارش کر رہا ہوں، استدلال سے بات ہوگی نا. جی بالکل ٹھیک ہے. استدلال کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. یہ استدلال ہر معاملے میں ہو سکتا ہے، یعنی یہ اس معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی اور قانون کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا گیا، اس میں بھی اختلاف ہو گئے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ مردوں کے تحفظ کا قانون زیر بحث ہے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف کو حل کرنے کے لیے جمہور کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جب اختلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. بالکل. جمہور نے غلط فیصلہ کر دیا. جمہور، یہی تو میں سوال ہے بنیادی کہ اگر جمہور یہ فیصلہ کر دے، میں کہتا ہوں غلط کر دیا نا، غلط کر دیا تو بدلوانے کی کوشش کریں گے. جمہوریت اسی کا نام ہے. یعنی باہر نکلیں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، استدلال کریں گے، غلطی کو واضح کریں گے، یہی کریں گے. لیکن فیصلے کا حق آپ کو دے دیا جائے، مجھے دے دیا جائے، ایک شخص کو دے دیا جائے. اجتماعی زندگی میں فیصلے جو ہیں وہ لوگوں نے مل کے کرنے ہیں. اگر لوگوں میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے میرے اور آپ کے نزدیک کہ وہ ایک ایسی رائے قائم کر رہے ہیں جو انسانیت کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، جو انسانیت کے بقا کو متاثر کر سکتی ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کے خلاف دلیل کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے. لٹ لے کے نہیں لوگوں کے پیچھے جانا. یہ حق ہم کو نہیں دیا گیا، تو اس لیے جمہوری فیصلے ہوں گے، غلط بھی ہو سکتے ہیں. انسانیت کی بقا کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جی ایک سے زیادہ بچے کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی پھر انسانیت کی بقا کے لیے وہ قانون بنا دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے گھر میں، تو وہ قانون بنانے کا بھی پھر انہیں حق نہیں ہے نا. اگر کوئی غلط بات کرے گا تو میں اس پہ تنقید کروں گا. مثلا میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ یہ وہ خدا کے قانون میں مداخلت کر رہی ہے. گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے یا ریاست کو جو کام کرنا چاہیے وہ لوگوں کو بچوں کی پیدائش کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ انہیں یہ بتائے کہ بچے کو پیدا کرنا یہ خدا کے قانون کے مطابق آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے. خدا براہ راست نہیں پیدا کرتا، پہلے ایک ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں. تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ جانور نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ صاحب عقل شخصیت ہے، اس لیے ان کو ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ماں بچے کی متحمل ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ خود بچے کے متحمل ہو سکتے ہیں نہیں، ان کے معاشی حالات ایسے ہیں یا نہیں، قومی سطح کے اوپر کیا مسائل درپیش ہیں. اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ پابندی لگانے کا جو طریقہ ہے یہ ایک احمقانہ طریقہ ہے. ایسے معاملات میں ریاست کو کبھی قانون کی طاقت سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس میں ایجوکیشن کے ذریعے سے جانا چاہیے. تو بھائی کوئی بھی حکومت کوئی کام کرے گی تو مجھے اس پہ تنقید کا حق حاصل ہے. جمہوریت کس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی رائے دیں گے، دلیل کے ساتھ اپنی بات بیان کریں گے، جمہور کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط ہے تو اس کو بدلوانے کی جدوجہد کریں گے. یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ آپ جانتے ہیں، اس کا آپ تحلیل کر کے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اکثریت تو خدا سے بیگانہ ہو گئی، خدا کے دین سے بھی بیگانہ ہو گئی، لیکن اب ہم بالجبر اس کو ٹھیک کریں گے. یہ بتائیں نا فیصلہ کرنے کا اور کیا طریقہ ہے. فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے، تو لوگوں کی اکثریت صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ نہیں کہ ایک اقلیت فیصلہ کرے گی. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے. دیا تو کہاں دیا ہے؟ تو گویا اگر ایسا فیصلہ ہو، سوال جو بنیادی طور پر تھا کہ اگر ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے، اکثریت کی بنیاد پر ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس سے پھر آپ کو گوارا کرنا پڑے گا. گوارا کر لیں گے، بے شک آپ تنقید کرتے رہیں لیکن گوارا تو کرنا پڑے گا. بے شمار چیزیں ہم گوارا کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. انفرادی فیصلے بھی روز ہو رہے ہیں، اجتماعی فیصلے بھی روز ہو رہے ہیں. بے شمار قوانین بنتے ہیں جو بالکل غلط ہوتے ہیں.
ان کو بدلوانے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں اس کے اندر جو روح کار فرما ہے اس کا آپ تجزیہ کر کے دیکھیں, وہ فسطائیت کی روح ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ حق چھین لینا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے. یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے. مجھے یہ بتائیں, خدا کا انکار کرنا صحیح فیصلہ ہے یا غلط؟ غلط ہے. دنیا میں سینکڑوں لوگ کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ کر رہے ہیں. اچھا, اس سے آگے بڑھیے, محمد الرسول اللہ کی نبوت کا انکار کرنا جی بھی غلط ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ بحیثیت مسلمان میری نظر میں غلط ہے نا. غلط ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو دنیا میں اس وقت کتنی آبادی ہے جو نہیں مانتی؟ مسلمانوں سے تو زیادہ ہی ہیں لوگ. نہیں, زیادہ ہی ہے نہیں محض, یعنی نہ ماننے والوں میں 2.5 ارب کے قریب تو صرف کیتھولکس ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں. بدھ مت بھی یعنی 1 ارب سے زیادہ ہے. ہندوؤں کی آبادی بھی کم و بیش اتنی ہے. تو ان سب لوگوں کو آپ دنیا سے فارغ کر دیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی, یہ خدا کی دی ہوئی آزادی ہے. اب عالمی سطح پر اگر کوئی آپ نظم قائم کریں گے تو اس میں ظاہر ہے جو فیصلے ہوں گے اس میں آپ کو تو اکثریت حاصل نہیں ہے. اسی طرح بہت سے ملک ہیں جن میں آپ کو اکثریت حاصل نہیں ہے. مثلا امریکہ میں آپ کو اکثریت حاصل نہیں ہے, مثلا برطانیہ میں آپ کو اکثریت حاصل نہیں ہے. تو وہاں اکثریت فیصلے کرے گی. کتنے فیصلے ہیں جن کو آپ گوارا کر رہے ہیں؟ ٹھیک. تو یہ اصل میں خواب ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں. دنیا جس اصول پر خدا نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی دی گئی ہے, وہ اپنے فیصلے کریں گے. اجتماعی فیصلے ہمیشہ اکثریت سے ہوتے ہیں, وہ نافذ ہو جائیں گے. صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. غلط ہوں گے تو ہم ان کو بدلوانے کی کوشش کریں گے. یہ ذہنیت کہ ہم غلط فیصلے کو نہیں ہونے دیں گے اگرچہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں, پھر آپ کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ بندوق ہے نا پھر جسے نہیں ہونے دیں گے, اور تو کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, اسی سے ریلیونٹ ایک اور کویشچن ہے, اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. ان کا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کا, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے پچھلے 70 برس میں ہماری ذہنیت اس طرح سے ہے کہ ہم ایفیلیشن کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. یہ میرے علاقے کا, یہ میرے گاؤں کا چودھری ہے, یہ میری زبان بولنے والا ہے. تو ہم سوچنے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. لہٰذا ہر مرتبہ 70 سال گزر گئے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ 700 سال بھی گزر جائیں گے تو لوگوں کی ذہنیت اگر یہی رہے گی تو جمہوریت فیصلہ کرتی رہے گی, تو اسی طرح کے حکمران ہمارے سروں پر آئیں گے. تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کوئی تو اقدام کرے نا. پاکستان پھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ ان کا یہ بڑا فکر مندانہ سوال ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ میں عرض کروں گا کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے. پاکستان کی آبادی جیسے جیسے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. مثلا ہمارے دیہات میں جاگیرداروں کو جو تفوق حاصل ہے, بڑے زمینداروں کو جو تفوق حاصل ہے, وہ دیہات میں ختم ہو گیا. دیہات کی آپ کی شہروں میں ختم ہو گیا. شہروں کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے اندر بہت دوسری طرح کے لوگ سامنے آنے لگ گئے. تو کسی سوسائٹی کے اندر یہ تبدیلیاں معاشی طور پر آتی ہیں, سماجی اعتبار سے آتی ہیں. جب یہ آتی ہی سماجی اور معاشی اعتبار سے ہیں تو ان کو لانے کے لیے جد و جہد کا میدان بھی وہی. ٹھیک ہے, یعنی آپ ایجوکیشن پھیلائیے, تعلیم گاہیں بنائیے, انفراسٹرکچر فراہم کیجیے, قبائلی علاقوں کو آہستہ آہستہ متمدن علاقوں کے قریب لائیے, دیہاتی زندگی تک وہ سہولتیں پہنچائیے جو مثلا اچھے ممالک میں پہنچا دی گئی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی نوعیت بالکل تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. تو لوگوں کو جب آپ نے تھانے اور کچہری سے وابستہ رکھا ہوا ہے اور اس میں ان کے لیے جینے کا اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وڈیرے کے دربار پر حاضر ہوں, جب آپ کی انتظامیہ اتنی کمزور ہے کہ وہ ان کو تحفظ بھی فراہم نہیں کر سکتی, تو اس کے بعد وہ کس کے پاس جائیں گے؟ ان لوگوں کے پاس جائیں گے. اسی طرح اگر برادریاں کہیں موجود ہیں, اگر کسی خاص زبان کے ساتھ وابستہ لوگ موجود ہیں اور وہاں پر آپ انصاف کی حکمرانی قائم نہیں کر سکتے تو برادری کی بنیاد پر انجمن بن جائے گی, روک نہیں سکتے آپ اس کو. آپ نے دیکھا ہے اسی اصول کے اوپر ٹریڈ یونین بن جاتی ہے. لوگوں کے مفادات جب یکساں ہوتے ہیں تو بعض اوقات محض مزدور ہونا محبت کا باعث بن جاتا ہے. ان چیزوں سے اگر آپ سوسائٹی کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو سماجی سطح کے اوپر تبدیلی لانی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں لوگ اصل میں بیٹھ کے خواب دیکھتے ہیں, ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ خواب کسی دن صبح وہ اٹھیں تو شرمندہ تعبیر ہو چکا ہو. ایسا نہیں ہوتا. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بھی 25 سے 30% آپ کی نشستیں اب اس اصول پر نہیں ہوتی. آپ کانسٹیٹوئنسیز کا جائزہ لے کے دیکھیے, اپنی سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں کھڑی ہے. حکومت اس سوسائٹی کا عکس ہوگی, سوسائٹی اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تبدیلی اچھی بھی ہو سکتی ہے,
बुरी भी हो सकती है। आप अच्छी तब्दीली के ख़्वाह हैं तो आपको ये देखना चाहिए तब्दीली आती कहाँ से है। तब्दीली ख्वाब देखने से नहीं आती, तब्दीली जद्दोजहद से आती है। वो जद्दोजहद या तालीम के मैदान में होती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में होती है, लोगों की तंजीम के मैदान में होती है। इन मैदानों में आप जद्दोजहद कीजिए, तब्दीली आ जाएगी। तो अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाती है जब किसी सोसाइटी में, तो आप देखो बदलना शुरू हो जाती है। उसके अंदर फिर उस तरीके के लोग नहीं रहते। आप लाहौर शहर को देखें, कराची को देखें, आप कराची के रहने वाले हैं, क्या कराची में अब जागीरदारी की बुनियाद के ऊपर लोगों को वोट मिलते हैं? ऐसा नहीं हो रहा। किस चीज़ ने तब्दीली पैदा की है? माशी हालात तब्दील हो गए, शहर में लोग आ गए, देहात की जगड़बंदियाँ ख़त्म हो गई, बरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ उस तरह अब मकसूद नहीं रहा। तो जैसे जैसे आप ये एनवायरनमेंट तब्दील करते जाते हैं, उसके लिहाज से लोग भी तब्दील होते चले जाते हैं। जहाँ से तब्दीली आती है वहीं से आएगी, और कोई तब्दीली लाने का तरीका नहीं है। ठीक। और अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है तो फिर आसमान पर दरख्वास्त भेजिए कि अल्लाह ताला कोई फ़ैसला सादिर फरमा दे। ठीक। ये सवाल ये है, सूरह हुजुरात की तरफ उन्होंने इशारा किया है, उसमें एक आयत है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ये कह रहे हैं कि फासिक एक नेगेटिव वर्ड है, बड़ा मनफी समझा जाने वाला वर्ड है, जबकि वो इसके पस मंज़र में जो वाक़या है वो एक सहाबी थे जो ज़कात लेने पे मामूर हुए, ज़कात लेने नहीं गए और आकर उन्होंने ख़बर दे दी। तो फासिक का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया है, तो इससे मुराद क्या है यहाँ पर? नहीं, ये तो वाक़यात तो ऐसे ही लोग बयान करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे जलील कदर उस्ताद मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने इस वाक़े पर बहुत उम्दा तनकीद कर दी है अपनी तफसीर में। ये बेमानी वाक़या, इसका इस आयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस वाक़े पर 10 एतराज़ात पैदा होते हैं। इस तरह के वाक़यात मुख्तलिफ़ आयात के बारे में लोग बयान करते रहते हैं। एक बुनियादी उसूल बयान किया गया है। देखिए, आम हालात में हम मुसलमानों को ये तालीम दी गई है कि हम दूसरों के ऊपर एतमाद करते हैं, यानी दूसरे पर एतमाद करते हैं। यही हमें तालीम दी गई, ऐसा ही होना चाहिए। सोसाइटी एतमाद पर कायम होती है। यानी हम मुसलमानों को कहा गया कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, इसी सूरह हुजुरात में, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म। आप मुझसे कोई बात करते हैं तो आम हालात में मैं आपको एक अच्छा आदमी समझता हूँ, मुझे एतमाद ही करना चाहिए आपकी बात पर। लेकिन अगर किसी आदमी की सीरत, उसका किरदार जाना पहचाना है कि अच्छा नहीं है, तो फासिक असल में कुरान मजीद की ताबीर है। इसका मतलब ये है कि उस शख्स की अमूमी ज़िंदगी शराफत की, तहज़ीब की, खुदा के साथ ताल्लुक़ की ज़िंदगी नहीं है। अच्छा। ये असल में उसका वो ज़ाहिर है जिसको मैं आप देख रहे होते हैं। तो इस तरह का कोई आदमी अगर आपके पास आता है और आपको कोई बड़ी अहमियत की हामिल खबर देता है, भाई एक आदमी ने आपको ये बताया कि वहाँ एक प्याला टूट गया, तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर वो ख़बर ऐसी है कि जो आप पर, आपके अइज़्ज़ा पर, आपके मुल्क पर, आपकी कौम पर असरअंदाज हो सकती है, तो फिर उसकी तहकीक करनी चाहिए। रिसालत में आप सरसन में इसी को एक दूसरे पहलू से बयान किया कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जो बात सुने उसको आगे बयान कर दे। युहद्दिस बिकुल्ल मा समिअ, यानी किसी ने एक बात कान में डाली, किसी ने दूसरी बात कान में डाली, आपने बयान करना शुरू कर दी। तो जो अहमियत रखने वाली चीज़ है उसमें पहली बात जो यहाँ बताई गई कि अगर तो बयान करने वाले की सीरत और किरदार काबिल एतमाद नहीं है तो फिर तो लाजिम है कि उसकी तहकीक करो। लेकिन आम हालात में भी अगर बयान करने वाला मजहूल है, मिसाल के तौर पर पता ही नहीं है हमें, तब भी तहकीक करनी चाहिए ना, यानी वो इस बात का लाजमी नतीजा है। लेकिन आपको अमूमी एतमाद है कि बहुत शरीफुल नफ्स आदमी है, ये कभी ऐसी झूठी बातें फैलाने वाला शख्स नहीं है, इसकी सीरत, इसका किरदार सब बता रहे हैं कि ये खुदा तरस आदमी है, खुदा से मोहब्बत रखने वाला है, खुदा से डरने वाला है, तो आम तौर पर हम उसकी खबर को कबूल करते हैं। जावेद साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि उमूमी तौर पर हमें ये बताया गया है कि एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, और एक आदमी खुदा से डरने वाला है तो आम तौर पर हम उसकी बात पर एतमाद करते हैं। इससे एक रेलेवेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप मेरे पास मौजूद है और दीगर ज़राए मौजूद हैं, हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर ऐसे अल्लाह से डरने वाले लोगों की तरफ से भी मुख्तलिफ़ रिवायतें, हदीसें व्हाट्सएप पर आती रहती हैं कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, नबी ने ये फरमाया। अब बज़ाहिर वो शख्स जो है वो आम तौर पर झूठा नहीं है, वो बहुत अच्छा शख्स है, बड़ा दीनदार है, उसकी तरफ से एक बात आई तो इसका मतलब मैं उस पर एतमाद करके उसे आगे बढ़ा सकता हूँ। नहीं, देखिए, इनमें दीनदार होना असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपका लोगों के बारे में तजुर्बा क्या है। हम अपने माशरे में जानते हैं कि लोग इंतहाई बेहतियात हैं। बड़े से बड़ा कोई आदमी जो नमाज़ पढ़ के आ रहा है, रोज़ा रख के आ रहा है, हज करके आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि बात करने के बारे में क्या एहतियात करनी है। वो तो ये एहतियात करने के लिए भी तैयार नहीं है कि जब तोलने के लिए बैठे तो पूरा तोल दे। तो हम अपनी सोसाइटी को जानते हैं कि इसके अंदर दीनदारी किसको समझा जाता है।
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں تو ہر شخص کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. یعنی اس کا تعلق پھر حالات سے ہے. قرآن مجید نے یہ بات اس موقع پر کہی ہے جب صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت موجود ہے جس میں بہت نیکوکار لوگ ہیں, خدا ترس لوگ ہیں, اور ان کی خدا ترسی صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی کو خدا و رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منظم کر لیا ہے. حقیقی معنی میں صالحین ہیں, اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا. ایک موقع ہوتا ہے نا ہر چیز کا. ٹھیک ہے. تو ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں گے, ہمارے ہاں تو لیڈروں کو آپ دیکھیں, ہمارے ہاں دانشوروں کو آپ دیکھیں, ہمارے ہاں صحافیوں اسی کو طرح آپ نبی دیکھیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتیں بیان کر دی جاتی ہیں اور وہ آتی ہیں واٹس ایپ پر آ رہی ہوتی ہیں, یعنی SMS کسی پر کو آ اس کی خبر نہیں ہوتی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے میری طرف کوئی بات جھوٹی منسوب کر کے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بہت سخت وعید سنائی ہے, لیکن ہم کوئی تحقیق کی ضرورت اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں تو یہ افتراء اللہ ہے, یہ خدا کے مقابلے میں سرکشی ہے, اس کی سزا جہنم ہے. یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں, لیکن وہ لوگ کے جو مذہبی طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں بعض اوقات بالکل احتیاط نہیں کرتے. یعنی نہ وہ روایت کو بیان کرنے میں احتیاط کرتے ہیں, نہ قرآن مجید کا کوئی مدعا اور مفہوم بیان کرنے میں احتیاط کرتے ہیں, نہ لوگوں کے بارے میں کسی بات کو بیان کرنے میں. یہاں تو بڑے بڑے صالحین بظاہر جو آپ کو نظر آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, وہ وضاح ہیں, باقاعدہ چیزیں گڑتی ہیں, وہ اپنے مقاصد کے لیے تہمتیں لگاتے ہیں. ان کو آپ کوئی ان کے کان میں جا کے بات کہہ دیں, وہ اگلے ہی دن اس کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی چیز کی تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. تو یہ ہمارے معاشرے کا عمومی رجحان ہے, اس لیے اس میں تو مجھے آپ کو ہر شخص کو آخری درجے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی ہمارے معاشرے میں تو صورتحال یہ ہے کہ اب یہ مجہول ہی مجہول ہیں لوگ جتنے بھی ہیں. یعنی شاذ کوئی خدا کا بندہ ملتا ہے کہ جو ایسی صورتحال میں احتیاط سے کام لینے والا ہو, جس کو دیکھیے جو اس کی زبان پر آ گیا. میں نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ اطمینان کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اچھا وہ ہوتی کیا, وہ کسی بزرگ کی سنی ہوئی بات ہوتی, قرآن مجید میں ہوتی ہی نہیں وہ بات صرف. صحیح, یہ صورتحال ہے. یعنی ایک آدمی نے اگر فرض کر لیجئے وہ بات اس کو کبھی پہنچی ہے, کبھی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اس کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہے, وہ دیکھ لے, یا کسی صاحب علمی سے پوچھ لے کیا یہ بات قرآن مجید میں ہے. میں نے بعض لیڈروں کو دیکھا ہے, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے قرآن مجید کی طرف منسوب کر کے سنا رہے ہوتے ہیں. قرآن میں وہ بات کہیں نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں ہوتی. اچھا اسی طرح کا معاملہ روایات کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک بات بیان کر دی جاتی ہے, سری موضوع ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے اہل علم کو کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے. ہمارے قصوں کی کہانیوں کی کتابوں میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں بعض اوقات وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں, اور بڑے بڑے اچھے دانشور کالم نگار وہ بعض اوقات بیان کر رہے ہیں. توجہ دلائی جائے ان کو کہ آپ نے دیکھا ہے, یعنی یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ بات بیان کر رہے ہیں, بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں, خدا کے پیغمبر کی طرف نسبت دے کے بات بیان کر رہے ہیں. آپ کو کانپ جانا چاہیے, پہلے تحقیق کرنی چاہیے بات کہاں ہے, کس جگہ بیان. ایک یہ کہ نادانستہ کسی سے غلطی ہو گئی. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو پورا اطمینان تھا, لیکن آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی, تو اس میں بھی ظاہر آدمی توبہ استغفار کرے. نہیں, جانتے بوجھتے ہم اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں, اطمینان کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. اس میں ہر شخص کو خدا سے ڈرنا چاہیے. ایک دن وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ وہاں پتے بھی نہیں ہوں گے جس سے ہم اپنے آپ کو ڈھانپ لیں. اس موقع پر کیا جواب دیں گے ہم؟ جس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے, جس نے کسی کے بارے میں کوئی بات مشہور کی ہے, جس نے سنی سنائی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر دی ہے. یہ آپ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں تو جس خبر پر چاہے اعتماد کر لیں, لیکن جب کسی دوسرے کا کردار, اس کی سیرت یا کوئی چیز زیر بحث ہے تو پھر آپ کو پوری تحقیق کر کے وہ بات بیان کرنی چاہیے. لیکن لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ انتہائی محترم ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کی الہیت اور خلوص پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ جھوٹ بولتے ہیں, وضع کرتے ہیں, افسانے تراشتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ تم جو ہے وہ مچھروں کو چھانتے اور اونٹ جو ہے وہ نگل جاتے ہو, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں. وہ تو حضرت مسیح کے مخاطبین تو اونٹ نگلتے ہیں, یہاں ہمارا نگلے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کویشچن یہ ہے کہ آج ابھی جو مقدمہ زیر بحث ہے پاکستان میں, سپریم کورٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ مقدمہ زیر بحث ہے, اس کے تناظر میں یہ سوال ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے لکھا ہے روز روشن کی طرح عیاں ہے یہ بات کہ جو حکمران ہیں وہ سارے, انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, سارے حکمرانوں کی بات کی ہے کہ وہ سب کے سب کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کو ثبوت چاہیے اور ثبوت میسر نہیں ہوتا تو وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو جب سب جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں
اور پھر ثبوت کا پھر انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ ان پر فیصلہ کیوں نہیں جاری کر دیا جاتا؟ یعنی بے ثبوت فیصلہ جاری کر دیا جائے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں یہ بات. تو یہ کچھ فیصلے ان کے بارے میں جنہوں نے سوال کیا وہ کیوں نہ بے ثبوت جاری کر دیے جائے؟ یعنی ان کا ہمسایہ ان پر ایک الزام لگائے تو سب جانتے ہیں، جاری کر دیا جائے. دیکھیے دنیا کے اندر جو نظم قائم کیا گیا ہے اس میں بغیر ثبوت کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. جمہوریت میں جو طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ہے؟ مثلا آپ کا بادشاہ ہے، وہ استبداد اختیار کیے ہوئے ہے، بہت کرپٹ ہے، قوم اور ملک کی دولت کھا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے تو بالکل. اس کے محاسبے کا تو آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا. نہ وہ عدالت کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، صحیح ہے. نہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. جمہوریت میں آپ کے پاس عدالتیں کھلی ہیں، ثبوت ہے، جائیے پیش کیجیے. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی اس وقت چاہیے جب کہ آپ کے پاس مقدمہ تیار ہو. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، برطانیہ کی پولیس ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک خاص مقدمے میں انہوں نے کہا کہ ہم مقدمے کی تیاری اس درجے میں نہیں محسوس کرتے کہ اس کو عدالت میں پیش کیا جا سکے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، کافی لمبے عرصے تک انویسٹیگیشن چلی. بڑے بڑے دہشت گردوں کے مقدمات ہمارے ہاں تیاری کیے بغیر پیش کر دیے جاتے ہیں، وہ عدالت اٹھا کے پھینک دیتی ہے. اس لیے کہ عدالت میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے جج کی کرسی کے اوپر، اس کو پابند کیا گیا ہے کہ اس نے ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. وہ تو اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی اگر مثال کے طور پر میں جج ہوں اور میں آنکھوں سے ایک جرم کو دیکھ چکا ہوں تو پھر مجھے اس کرسی سے اٹھ کر گواہ کے کٹارے میں کھڑے ہو کے وہ گواہی دینی چاہیے. اچھا. جج کی کرسی پر بیٹھ کر میں اپنے اس علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا. مجھے جو حقائق میرے سامنے رکھے جائیں گے ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. یعنی اگر میں نے کسی جرم کو دیکھ لیا ہے تو پھر میری جگہ گواہ کا کٹارا ہے. اس میں اس بات کا امکان ہے نا کہ ایک بے قصور جو ہے وہ سزا پالے اور ایک جو ہے مجرم ہو اور وہ چھوٹ جائے، دونوں امکانات موجود اٹھ جائیے وہاں سے، اٹھ کے گواہی دیجیے. یعنی پھر آپ کو دوسری جگہ جانا ہے. نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں. اگر میں جج ہوں، میں نے کوئی دیکھا نہیں جرم، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک مجرم میرے سامنے آیا، عدم ثبوت کی بنا پر میں نے اسے رہا کر دیا، آپ کو ایسا ہی اور ایک کرنا بے چاہیے. قصور آیا، ثبوت اس کے خلاف تھے تو اس کو سزا دے دی. صحیح کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا. کیا چارہ ہے؟ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ تم میرے سامنے ایک مقدمہ پیش کرو اور تمہارے مقدمے کی رودات یا اس کے شواہد مجھ سے ایک فیصلہ کرا لیں، اور اس طرح تم اپنے کسی بھائی کی ناجائز چیز ہتھیا لو. تو فرمایا کہ قیامت میں جواب دہ ہونا پڑے گا. دنیا میں تو بہرحال فیصلہ میں اس کے مطابق کروں گا. تو جج اسی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. اس لیے اگر آپ کو عدالتیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ آپ کے پاس اگر ثبوت موجود ہے تو آپ تیاری کریں، ثبوت فراہم کریں، محنت کریں، اس کے بعد عدالت میں جائیں. عدالت کے لیے لازم ہے کہ وہ ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی. اچھا، اب رہ گئی یہ بات جس کو پرسیپشن کہا جاتا ہے. یعنی آپ یہ جو روزے روشن کی طرح واضح ہے، اور یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک بات آپ نے پھیلانا شروع کی، وہ معلوم نہیں کون کون سے لوگ پھیلاتے ہیں، کس کس جگہ سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، سیاستدانوں کے خلاف کیا مہمات چلتی رہتی ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک پرسیپشن بنتا ہے. بننے کے بعد جب وہ پوری سوسائٹی کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی آپ آدمی سے پوچھیں وہ روز روشن کی طرف واضح ہوتا ہے، آپ اس کے استدلال کی طرف جائیں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے، آپ اپنے پرسیپشن کو لے کے گلیوں میں، گوٹھوں میں، گاؤں میں جائیں، لوگوں کو قائل کریں، پھر جمہوریت اپنا فیصلہ سنا دے گی. دونوں جگہ موجود ہے نا. تو جمہوریت میں یہی خوبی ہے کہ ایک طرف وہ آپ کو تنقید کا حق دے رہی ہے تو آپ کو حق حاصل، آپ تنقید کریں. دوسری طرف اس کا عدالتی نظام ایک حکمران کا احتساب کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے، بشرطے کہ آپ وہاں ثبوت لے کے چلے جائیں. تیسرے، ہر 5 سال کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی بات کا قائل کر لیں. دیکھیے وہاں ثبوت نہیں چاہیے. ہاں، وہاں ثبوت نہیں چاہیے، وہاں آپ قائل کر لیں. وہاں وہ جو روزے روشن ہے اس کا پردہ اٹھا کے لوگوں کو دکھائیے. اگر وہ قائل ہو جائیں گے تو نتیجہ نکل آئے گا. اچھا، اب اس پر ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ انتخابی نظام میں خرابی ہے، تو بھائی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کیجیے. اچھا، ایک آدمی کہتا ہے کہ لوگ ہی بات ٹھیک نہیں سنتے، تو پھر لوگوں کے پاس جائیے اور سماج کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے. تو اصل میں یہ طریقے ہیں، یہ دنیا نے بڑی مشکل سے جاوید صاحب، یہ چکن اینڈ ایگ اسٹوری ہے، وہ سمجھ نہیں آتا. ہم ایسے سرکل میں پھنس گئے ہیں کہ اب وہ کیا کریں، سرا نہیں آتا. کرنے کا کام ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم خواب دیکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کل صبح اٹھیں تو اس دنیا میں ابو بکر عمر کی حکومت قائم ہو چکی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ کا معاشرہ ہے، جو آپ کی سوسائٹی ہے، اس کے لحاظ سے یہاں معاملات ہوں گے. کسی اور ادارے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. آپ کو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے ہی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے.
اگر واقعی آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت ہے تو ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، جائیے وہاں پر اپنا مقدمہ ثابت کیجیے۔ اچھا لوگ کہہ سکتے ہیں جی انفرادی طور پر ہمارے پاس کون سے وکیل کرنے کے پیسے نہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں، وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، کریں عدالت میں جا کے اپنا مقدمہ ثابت کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کے پاس جائیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ کو ہر 5 سال بعد موقع ملتا ہے، یعنی اس 4-5 سال کے عرصے کے دوران میں آپ روز جائیے، ایک ایک شخص کے دروازے پر دستک کیجیے، وہ بھی محنت طلب کام ہے نا، لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، کارنر میٹنگ کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا، کیجیے، لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو وہ جو روز روشن کی طرح آپ پر واضح ہے وہ باقی لوگوں پر بھی واضح ہو جائے گا، تو وہ فیصلہ سنا دیں گے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے کہ یہ ابھی ہم عدالتی نظام پہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک اصول ہے، دنیا کا مانا ہوا اصول ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر ایک دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس دعوے کے لیے پھر گواہ وہ خود نہیں ہو سکتا، گواہ پھر کوئی اور ہونا چاہیے، جبکہ ان کا کویشچن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو بھی جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے ایک دعویٰ پیش کیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پہ شہادت گواہی کون دے رہا ہے؟ وہ خود ہی دے رہے ہیں، تو دعویٰ بھی وہ خود کر رہے ہیں، گواہی بھی وہ خود دے رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر یہ ہیں؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے، وہ کسی کے خلاف کوئی دعویٰ کر رہے ہیں؟ بھئی یہ گواہی پیش کرنا، یہ کسی کے خلاف دعویٰ پیش کر، میں کسی آدمی کے بارے میں کہتا ہوں اس نے قتل کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں اس نے فلاں کا پلاٹ ہتھیا لیا ہے، میں یہ کہتا ہوں اس نے چوری کی ہے، اس کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں، یہ تو میں دلیل دوں گا، وہ دلائل دیتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی شہادتیں ہوتی ہیں، خدا کی مائیت کا ان کے ساتھ ظہور ہوتا ہے، وہ معجزات پیش کرتے ہیں، جب لوگ بات کرتے ہیں تو وہ عقلی دلائل دیتے ہیں، تو یہ تو علمی دعویٰ ہے، علمی دعوے کے لیے دلائل دلائل تو آج کا کوئی فلسفی بھی دے سکتا ہے نا، آج کا کوئی فلسفی اٹھے اور عقلی دلائل دے اور بات کرے تو پھر اس کا مطلب مان لیا جائے اسے؟ مانتے ہی ہیں، یعنی کتنے فلسفی ہیں جن کی باتیں مانتے ہیں، سائنسدانوں کی باتیں مانتے ہیں، علوم کے ماہرین کی باتیں مانتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر مانتے ہیں، تو پیغمبر بھی اپنی دلائل بیان کرتا ہے، ان دلائل پر ہمارا اطمینان ہوتا ہے، مان لیتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی یہی کرتے ہیں، سائنسدانوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے دلائل دینے کی بجائے گواہ پیش کیجئے اس کا، بھئی ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں۔ اچھا یہ کویشچن ہے، قرآن مجید کے لیے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ناسخ و منسوخ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت آئی، وہ آیت بعد میں جو ہے دوسری آیت آئی، اس نے اس پچھلی والی آیت کو جو ہے منسوخ کر دیا، اس کے حکم کو منسوخ کر دیا، اب وہ نئی آیت آئی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے، پھر وہ اپنا فیصلہ اللہ نے واپس لے لیا نعوذ باللہ، اور پھر ایک دوسرا فیصلہ جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس سے یہ چیز تو ہونی نہیں چاہیے۔ اصل میں اس طرح کے لوگوں نے کبھی ان مقامات کو نکال کے نہیں پڑھا ہوتا، یعنی ایک بات سنی، اس کی بنیاد پر ایک منطق وجود میں آ گئی، پھر اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کے بعض منافقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ذرا تخلیہ میں بات کرنا چاہتے ہیں، علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ چونکہ سازشی عناصر ہیں، منافقین ہیں، تخلیہ میں بات کی اور اس کے بعد اس بات کو کچھ سے کچھ بنا کے جا کے پیش کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے، حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اس کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ اب جو بھی حضور سے تخلیہ میں بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آئے، کچھ انفاق کرے۔ ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ چونکہ منافقین تنگ دل بھی بہت تھے، بخیل بھی تھے، تو اس کے نتیجے میں ڈسکریج ہو جائیں گے۔ اچھا جو سچے مسلمان تھے، غریب تھے، ان کو بھی خیال ہوا کہ بھئی اب یہ ایک پابندی لگ گئی ہے حضور سے کوئی بات کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد یہ کہا، یعنی ظاہر ہے کہ کچھ دن گزرے ہوں گے اس پر، تو اس کے بعد قرآن مجید میں وہ آیت ہے کہ آشفقتم، تم کو گراں گزری یہ بات، تو مقصد پورا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اس کے اندر کتنی حکمت ہے، کیا اعلیٰ تدریج کا طریقہ ہے، کیسے ایک بات کہہ کے ان کو متنبہ بھی کر دیا، کچھ دن پابندی بھی لگا دی، اٹھا بھی لی گئی۔ تو یہ اللہ کے علم سے متعلق نہیں ہوتا، لوگوں کی تربیت کے لحاظ سے آپ ایک بات کہتے ہیں یا کسی چیز کا ان کو پابند کرتے ہیں، جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ شراب کی جو آیات ہیں اس میں بھی یہی معاملہ ہے، اور روزے کی جو آیات میں ہیں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یعنی شراب ہمیشہ سے ایک بری چیز رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ اس سے روکا،
تدریج کے ساتھ روکا. تدریج کے ساتھ روکا، نہ کہ ایک وقت میں یہ کہا کہ پیو. نہیں، تدریج کے ساتھ روکا تو اللہ تعالیٰ آل آف اے سڈن ایک ساتھ بھی تو روک سکتا تھا نا. یہ تو انسانی نفسیات سے ناواقفیت ہے. آپ اپنے بچے کو آل آف اے سڈن روک دیتے ہیں. یعنی جب کسی کی تربیت کرنا ہوتی ہے، جب کوئی قوم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو ہمیشہ تدریج کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی آپ دیکھیے ہمارے ہاں ہماری ایک صوبائی حکومت نے یہ کہا کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ بازار فلاں وقت میں بند ہو جایا کریں گے. وہ یہ کہتی ہے کہ فلاں وقت میں آپ اپنی شادی حال سے اٹھ جائیں گے. اچھا، کچھ دیر کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ پہلے سے کچھ کمٹمنٹ کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا مؤخر کر دیتے ہیں مؤخر کر دیتے ہیں. فیصلے کو مؤخر. تو مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہی تدریج. یعنی آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک اچھا قانون بھی لوگوں کے لیے مسائل کا باعث بن جائے گا. تو ایسے ہی قرآن مجید کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو سے وہ ہمارے لیے شریعت بیان کر رہا ہے جو قیامت تک ایک ابدی شریعت ہے. ٹھیک ہے. دوسرے پہلو سے اس میں بہت سے وہ احکام بھی ہیں جو اس وقت دیے گئے ہیں لوگوں کو جب صحیح کہ وہ تربیت پا رہے ہیں. تو یہ ہمیں سکھایا گیا اس میں کہ آپ کسی قوم کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی کیجئے. فرض کر لیجئے کہ آج سارا انگلستان، سارا یورپ یا یورپ کا کوئی ملک مسلمان ہو جائے، وہ اسلام قبول کر لے، تو پہلے ہی دن آپ ساری کی ساری شریعت جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو کر دیں گے. وہاں شادیوں کی بعض ایسی صورتیں ہیں جن کو کچھ دیر کے لیے گوارا کرنا پڑے گا. لوگ شراب کے عادی ہیں، اس کے معاملے میں کچھ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات ایک روایت میں بیان کی. فرمایا کہ حضور نے لوگوں کے اندر پہلے توحید کا صحیح تصور پیدا کیا، خدا سے سچا تعلق پیدا کیا، خدا کی معرفت پیدا کی. اگر آپ پہلے ہی دن، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ پہلے ہی دن کہتے ہیں کہ کل سے تم بدکاری چھوڑ دیں گے تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. تو انسانی نفسیات کا لحاظ کر کے احکام دینے، یہ تربیت اور تعلیم دی ہے قرآن مجید نے ہم کو. اس کا کوئی تعلق خدا کے علم سے نہیں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے متفرق سوال و جواب کی نشست رکھی تھی. بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی نشست میں وہ بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.